بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا ایک عجیب پریشانی، مصیبت اور اضطراب کا شکار ہے۔ یہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے، اس کا سارا مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں سکون ملے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسائل ہیں کہ دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانی زندگی مجموعی طور پر ایک شدید بیماری کا شکار ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اس میں 4 بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ کوئی بھی سویلائزیشن آپ دیکھ لیں، اس میں زندگی کا بنیادی جو محور تھا وہ خدا پہ یقین تھا، پھر اس کا روح پہ بھی یقین ہوتا ہے۔ تو جب خدا پہ یقین کریں گے، روح پہ یقین کریں گے، تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ سوچنا پڑے گا روح جو ہے جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہی تو لائف آفٹر ڈیتھ ہے۔ اور آخری بات کیا ہے کہ فکسڈ مورالٹی، مطلب کہ حلال اور حرام کا، خیر اور شر کا ایک تصور ہر معاشرے میں ایک بنیادی تصور تھا۔ جس مذہب کے بھی وہ لوگ تھے وہ ایک خاص طریقہ کار کو فالو کرتے تھے، اس میں روز روز وہ تبدیلیاں نہیں لاتے تھے۔ اب دیکھیں، مذہب کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ زندگی میں ایک سکون آئے، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے رہیں، لیکن بدی کی قوتیں ہیں، انہوں نے انہی چیزوں کا غلط استعمال کیا۔ 2 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں۔ جو مذہبی لوگوں کی تنگ نظری ہے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ مذہب کا غلط استعمال، بجائے اللہ کو خوش کرنے کے دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ ساری انسانی تاریخ کی یہی کہانی ہے۔ تو اس ساری بات کا جو کلائمیکس تھا وہ یورپ میں وقوع پذیر ہوا، جس کو ہم یورپین ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ رومن کیتھولزم جو کرسچینٹی کی ایک اسٹرکٹ فارم تھی، جو ریلیجس کلاس تھی اور جو پولیٹیکل کلاس تھی، ان دونوں نے مل کے جو ان چیزوں کا غلط استعمال کیا، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اس میں 2 تحریکیں جو ہے وہ یورپ میں اٹھیں۔ ایک تو پروٹیسٹنٹ موومنٹ تھی کہ جنہوں نے بیسیکلی پروٹیسٹ کیا کہ یہ انڈر کیتھولزم آپ جو ہے وہ ہم عام لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، آپ بہت تنگ نظر ہیں، آپ مذہب کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری تحریک نے جنم لیا، یورپین رینیسانس۔ انسانی فطرت جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ خیر الامور اوسطها، بہترین جو کام ہیں وہ مڈل میں ہے، وہ درمیان میں ہے۔ تو چاہے دنیا ہے، چاہے دین ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے ہیں تو پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، درمیان میں رہنا بہت مشکل ہے۔ تو یہی آپ حال دیکھیں کہ یورپ کا خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک مذہب کی ایک انتہا پر تھے، تو اس کا ریئیکشن ہمیں کیا ملا کہ یہ جو 4 چیزوں پہ فوکس تھا، اس سے فوکس شفٹ ہو گیا کہ خدا کو، اللہ کو ریپلیس کر دیا نیچر کے ساتھ یا یونیورس کے ساتھ۔ روح جس کی نہ سمجھ آتی ہے نہ نظر آتی ہے، ہمیں جسم تو نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلی دنیا ہے کہ نہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ دنیا ہے۔ اور آخری بات کہ شفٹنگ مورالٹی، اللہ نے ہمیں بنایا تو اس سے بہتر ہماری اچھائی اور بھلائی کو کون جانتا ہوگا؟ تو جس نے بنایا اسی کا حق ہے کہ ہمیں بتائے کہ زندگی کس طریقے سے بسر کریں گے، کہ جو ہر حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے ہارمفل ہے، اسی سے تو منع کیا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہماری عقل نے بہت ترقی کر لی، آئیں مل بیٹھتے ہیں اور جو ہماری خواہش نفس ہمیں کہتی ہے اس کے مطابق ہم حلال اور حرام کو مقرر کر لیں گے۔ جب خدا ہی نہیں ہے تو اس کو اپنے نفس کو خدا بنا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو جدید دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے، نئے سے نئے قانون پاس ہو رہے ہیں۔
تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ ساری ترقی کے باوجود جو ہے انسان مجموعی طور پر بیمار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جو ہماری روح ہے اس کی ہم پکار کو سن نہیں رہے۔ جب تک اس کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ پاک سے نہیں ہوگا اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو سکون چاہتے ہیں تو واپس لوٹنا ہوگا۔ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔